الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. گزشتہ دو جمعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات ہوئی تھی اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے کچھ حالات و واقعات، کچھ معجزات، کچھ علامات کا تذکرہ ہو چکا تھا. آج بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئندہ بھی انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے واقعہ فیل کا تذکرہ ہو چکا تھا.
حضرت عبد المطلب کی خبر خواب، اس کے بارے میں مشورہ، اس پر عمل کرنے کے حوالے سے بھی بات ہو چکی تھی۔ حضرت عبد المطلب جب خواب کی تعبیر، خواب کی نظر کو پورا کرنے سے فارغ ہوئے، حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم ہے کی شادی کے حوالے سے فکر مند ہوا، تو اس کے لیے حضرت عبد المطلب نے قبیلہ بنی زہرہ کے لوگوں سے، جو حسب نسب میں انتہائی شریف لوگ تھے، وہب بن عبد مناف کی بیٹی کا انتخاب، یعنی حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو راستے پہ ایک یہودی خاتون، یہودی عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا۔ چونکہ عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور آپ کی پیشانی سے اللہ نے نبوت کا اظہار کرنا تھا، نبوت کی نور کو پیدا فرمانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر نور کو دیکھ کر وہ یہودی خاتون متاثر ہوئی، اس نے حضرت عبداللہ کو اپنی طرف بلانا چاہا، لیکن حضرت عبداللہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا فرمانا تھا، پاکیزہ خاندان، پاکیزہ ماحول، پاکیزہ حسب نسل میں پیدا فرمانا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں حیا کام، برے کام کے ارتکاب سے میرے لیے موت بہتر ہے کہ میں کوئی بے حیائی کے کام کروں، میرے لیے مرنا بہتر ہے۔ تو اشعار کی صورت میں اس کو جواب دیا۔ بالآخر جب چلے گئے، نکاح ہوا، 3 دن وہاں قیام کیا، قیام کے بعد جب واپس آ رہی تھی تو دوبارہ اسی یہودی خاتون کے پاس سے گزر ہوا۔ اس یہودی خاتون نے پوچھا کہ اے عبداللہ، آپ اتنے دن کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں قبیلہ بنی زہرہ کے پاس گیا تھا، وہاں میں نے وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ سے میرا نکاح ہوا، میں 3 دن ان کے پاس رہا۔ تو اس یہودی خاتون نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں کوئی بے حیا خاتون نہیں ہوں، میں کوئی بے حیا گھر کی عورت نہیں ہوں، میں نے آپ کے چہرے کے اندر نبوت کی علامت کو دیکھا تھا، ایک نور کو دیکھا تھا، میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی طرف سے میرے اندر اللہ وہ نور منتقل کر دے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا اس نور کو، اس روشنی کو، اس روشنائی کو اللہ نے جہاں چاہا وہاں پر امانت رکھا، ودیعت رکھا۔ تو میرا کوئی برائی کا ارادہ نہیں تھا، میں نے آپ کے چہرے کے اندر اس نور کو دیکھا تھا، میں نے خواہش کی تھی کہ وہ نور میرے اندر منتقل ہو جائے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے مختلف قول ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ مشہور قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن جمہور محدثین و مورخین کا قول یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس، زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ قطب الدین قسطلانی نے بھی اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول بروز پیر سوموار والے دن صبح کے وقت ہوئی۔ تو آپ کی پیدائش پر بھی آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک نور دیکھا جو مکہ سے لے کر شام تک پھیل گیا، اور عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں آپ کی والدہ کے پاس موجود تھی، میں نے دیکھا کہ اچانک حضرت آمنہ کا گھر نور سے بھر گیا، اور میں دیکھنے لگی کہ آسمان سے ستارے جھکنے لگے،
اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید وہ ستارے آسمان کے میرے اوپر گر پڑ جائیں گے. تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے دنیا کے اندر روشنی ہے. تو یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نور اور واضح روشن کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ تعالیٰ اس روشنی کے ذریعے، اس نور اور کتاب ہدایت کے ذریعے، واضح کتاب کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کی رضا کی خاطر ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توفیق سے اس بندے کو ہدایت دے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکات. تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شام تک کا علاقہ روشن ہوا، بلکہ بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے، بڑے بڑے علامات ظاہر ہوئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 یا 50 دن پہلے واقعہ فیل ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی. تو یہ سارے واقعات اس بات کی طرف اشارات کے علامات ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو دنیا سے کفر و شرک کی اندھیروں کو نکالے گا اور اللہ کی وحدانیت کی نور کو پھیلائے گا. اور اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شام تک اسلام کا نور پھیلے گا. اور واقعہ وہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا تو سب سے پہلے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی زیارت کرائی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب سب سے پہلے عراق سے ہجرت کا حکم دیا تھا وہ بھی شام کی طرف دیا تھا، اس لیے کہ شام انبیاء کی سرزمین، شام کی سرزمین بہت بابرکت سرزمین ہے. آج بھی آپ سن رہے فلسطین کے حوالے سے بات چیت، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور حکمرانوں کے دلوں میں کچھ غیرت ڈالے تاکہ وہ ان کی کوئی جانی طور پر مالی طور پر کوئی تعاون کر سکے. اور احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کہ جب قیامت قریب آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی تھی. جب دجال کا زمانہ آئے گا اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نور کا ہونا ان چیزوں کی طرف اشارات ہے کہ دنیا سے کفر شرک کی جو اندھیرے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مکہ کے اندر ایک تاجر یہودی تجارت کے غرض سے آیا تھا. جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس نے محفل کے اندر مجلس میں لوگوں سے پوچھا کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو قریش کے لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں. اس یہودی نے کہا کہ اس کی تحقیق کرو. تو سارے لوگ کھڑے ہوئے تحقیق کے لیے نکلے. پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو یہودی نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو میں بھی دیکھوں اس کے اندر کی علامات دیکھوں. جب اس یہودی تاجر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنی مخصوص علامات دیکھی جس کا تذکرہ فواد زبور وغیرہ میں گزر چکا تھا تو وہ یہودی بے ہوش ہو کر گر پڑا. اور جب اٹھا تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی اور یہ مولود بچہ قریش پر اس قدر حملہ کرے گا، اس قدر حملہ کرے گا کہ دنیا کے اندر جو نا وہ روشنی کو پھیلائے گی، تمہاری سلطنت ساری ختم ہو جائے گی. پیدائش کے بعد آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب کو پیغام بھیجا، خوشخبری سنائی. حضرت عبد المطلب خوشی خوشی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور بیت اللہ لے کر گئے. اللہ کا شکر ادا کیا، دعا کی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ اس وقت لوگوں کا رواج تھا، دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات کے خواتین کے ہاتھ بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ ان کو دودھ پلائے۔ ایک تو شہر میں عام طور پر بیماریاں زیادہ ہوئی ہے، ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تاکہ فصیح جو کھٹر دیہاتی زبان ہے، فصاحت و بلاغت والی کھٹر، وہ سیکھ سکے۔ تو اس مقصد کے لیے حضرت عبد المطلب نے بھی کوئی دائیہ دودھ پلانے کے لیے تلاش کیا، جس کے لیے حضرت حلیمہ کا انتخاب کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی تھی کہ اس وقت قبیلہ بنی سعد کے اندر اور اس وقت کے حالات کچھ اس طریقے سے تھے کہ اس قدر کہاں پھیل چکا تھا کہ لوگوں کے پاس، جانوروں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب فرماتی ہے کہ میں قبیلہ بنی سعد کی قافلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ میں بھی روانہ ہوئی، مکہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ اپنے شوہر اور ایک چھوٹا بچہ جس کو میں دودھ پلا رہی تھی اس وقت، اس کو بھی ساتھ لیا، اور حالت کچھ اس طریقے سے تھی، اس وقت میرے تھنوں میں اس قدر دودھ نہیں تھا کہ میں بچے کو دودھ پلاتی۔ وہ بچہ بلک بلک کر روتا رہتا، جس کی وجہ سے ہم پوری رات سو نہ سکتے، اور میرے پاس ایک کمزور دبلی پتلی، کمزور بالکل ایک گدی تھی اور ایک اونٹنی تھی۔ اونٹنی کا عالم یہ تھا کہ اس کے تنوں میں ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور جب ہم روانہ ہوئے تو میری گدی نے مجھے اس قدر تنگ کیا کہ سارے قافلے کے لوگ تنگ آ گئے، سارے قافلے کے لوگ۔ جیسے آج کل بھی اگر دنیا کے اندر کوئی ریس لگ جائے اور کوئی بندہ پیچھے رہ جائے تو سارے بندے اس کو باتیں سناتے، دیکھو پیچھے رہ گئے۔ اس قدر بھی سارے قافلے کے لوگ حضرت حلیمہ کی وجہ سے تنگ آ گئے، آپ بھی پتہ آپ کی سواری کیسی ہے، چل نہیں سکتی۔ بالآخر فرماتے کہ جب ہم کسی طریقے سے کرتے کرتے مکہ پہنچ گئے تو مکہ پہنچنے سب نے دودھ پلانے کے لیے بچہ تلاش کیا۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم بچوں کو دودھ پلائیں گے، ان کے والدین ماں باپ ہمیں کچھ پیسے دیں گے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں گے جس سے ہم گزارا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ سب عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ بچہ میرے، اس کو دودھ پلاؤ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی وجہ سے کسی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پسند نہیں کیا۔ جس کو بھی کہا جاتا کہ یہ یتیم بچہ ہے تو آگے سے کہتی کہ اس کی والدہ بیوہ، اس کا دادا ہمیں کیا دے سکے گا، تو وہ لینے سے انکار کرتی۔ حضرت حلیمہ فرماتی کہ میں نے بھی لینے سے انکار کیا، یہاں تک کہ ہر خاتون کو ایک بچہ مل گیا دودھ پلانے کے لیے، لیکن میں اکیلے رہ گئی۔ میں نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا کہ میں اکیلے بچہ لیے بغیر اپنے قبیلے بنی سعد کی طرف واپس لوٹوں۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کیوں نہ میں اس یتیم بچے کو لے لوں جس سے سب نے انکار کیا تھا، میں نے بھی انکار کیا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ تو میرے شوہر نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ کوئی بات نہیں، آپ لے لیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آغوش دیا، اپنے پڑاؤ کی جگہ واپس تشریف لائی، تو میں نے جیسے اس کو قریب کیا تو میرے تھنوں کے اندر دودھ ابھر آیا، اور اس قدر دودھ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے رضائی بھائی نے جو میں پہلے سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، جو راتوں کو رویا کرتا تھا، بھوک پیاس کی وجہ سے ہم بھی نہ سو سکتے تھے، وہ بھی نہیں سو سکتا، اس نے بھی خوب دودھ بھر کر پیا، وہ بھی آرام سے سو گیا۔ رات کو جب میرے شوہر پہنچے سے دودھ نکالنے لگے، دودھ دھونے لگے، تو اونٹنی کے تنے میں بھی دودھ اس قدر بھر آیا کہ ہم دونوں نے دودھ پیا، رات کو آرام سے سوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے سے اس قدر برکت آئی۔
تو میرے شوہر نے جب صبح ہوئی تو مجھے کہا اللہ کی قسم کہ آپ نے ایک مبارک روح کو قبول کیا ہے. فرماتی کہ میں نے بھی اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہمارے لیے برکت عطا فرمائیں گے. فرماتے کہ جب ہمارا واپس قبیلہ بنی سعد کی طرف روانگی کا وقت آیا تو وہی گدی وہی اونٹنی جس کی وجہ سے سارے قبیلے کے لوگ مجھے باتیں سنایا کرتی تھی، جب میں اوپر سوار ہوئی تو سب سے آگے جانے لگی. تو قبیلے کے ساری خواتین کہنے لگی اے حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے، وہی گدی ہے جس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ سوار ہو کر آئی تھی، جو چلنے کے قادر نہیں تھی. تو میں نے بھی کہا اللہ کی قسم ہاں وہی اونٹنی ہے. تو وہ بھی بار بار پوچھتی، میں بھی وہی جواب دیتی کہ اللہ کی قسم وہی اونٹنی ہے. فرماتی کہ جب ہم اپنے قبیلے پہنچے تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے سے پہلے حالات تھے کہ بکری کے تنوں میں بالکل دودھ نہیں ہوا کرتا تھا، خشک سالی تھی، پانی تو کچھ نہیں ہوتا تھا، پانی پینی تو کچھ نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لینے سے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ صبح کو جب میری بکریاں جایا کرتی رات کو واپس آتی تو اتنا دودھ ہوتا کہ پورے قبیلے کے کسی کے بکری میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ہوا کرتا تھا. تو میرے قبیلے کے لوگ، قبیلہ بنی سعد کے لوگ اپنی چرواہوں کو باتیں سنایا کرتے تھے کہ تم بھی وہاں اپنے جانوروں کو بکریوں کو لے جایا کرو جہاں پر حلیمہ کا چروایا اپنی بکریوں کو اپنے جانوروں کو لے کر جاتے ہیں. وہ وہاں پر بھی لے کر جاتے، ان کی بکریوں میں جانوروں میں بالکل دودھ نہیں آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف گود میں لینے کے برکات جس کو حضرت حلیمہ اپنی زبان خود بیان کرتی ہیں. فرماتے کہ 2 سال جب کسی طریقے سے پورے ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر گئی. میں نے آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے دوبارہ درخواست کی تھی، اصرار کیا کہ کچھ دن دوبارہ مجھے اس بچے کو اپنے پاس لے کر جانے دے، میرے پاس رہنے دے. تو چونکہ اس وقت مکہ کے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی تو میں نے اس کا بھی بہانہ لگایا. میرے سامنے تو وہ چیز برکت تھی جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے برکات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لینے سے. بلاخر کچھ دن کے لیے اس نے مجھے دوبارہ اجازت دی. خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس طریقے سے لے کر آنا ہے؟ آج ہم نے دکانوں کے اوپر آیت لکھی ہوتی ہے فوز امری اللہ، نیچے ہم جھوٹ بول کر چیزیں بیچ رہے ہوتے، ملاوٹ کر کے چیزیں بیچ رہے ہوتے. اوپر ہم نے قرآن کی آیت لکھی ہے اور نیچے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل برخلاف ہے. ہر چیز میں ملاوٹ، بات ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس طریقے سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر صحابہ نے کس طریقے سے عمل کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.